بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجاستوں کے بارے میں بیان چل رہا تھا۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ جب کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو کپڑے میں یا بدن میں یا زمین میں نجاست لگی ہوئی ہے اور حالت نماز میں اس کو یاد آ گیا یا نماز کے بعد اس کو یاد آ گیا تو اس کا کیا حکم ہے، تو اس کی تفصیل ہے۔ نمبر ایک، انسان جب حالت نماز میں اس کو یاد آ گیا کہ اس کے بدن میں یا اس کے کپڑے میں یا زمین میں نجاست ہے اور اسی وقت وہ دور کر سکتا ہے تو دور کر دے۔ اپنے جسم سے کپڑا وغیرہ میں نجاست لگی ہے تو وہ نکال دے اور اس کے بعد نماز پڑھے، یعنی دوران نماز اپنی نجاست کو دور کر کے نماز پڑھ سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ جسم کا یعنی عورت یا کہتے ہیں اس کو ستر جو ہے ستر اس کا نظر نہ آئے اور جسم نظر نہ آئے، جو ستر پوشی لازم ہے وہ حصہ نہ کھلے تو کوئی حرج نہیں ہے، دور کر سکتا ہے جسم سے اور اپنی نماز کو مکمل کرے اور ان کی نماز صحیح ہے اور اس کی نماز صحیح ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ انسان حالت نماز میں اس نجاست کو یاد آ گیا لیکن اس کو دور نہیں کر سکتا، یعنی اپنے اوپر جسم پہ نجاست لگی ہے اس کو دور نہیں کر سکتا ہے، یا کپڑے کی نجاست کو اگر نکالنا چاہے تو ستر پوشی کھل جائے گی، تو اس ایسی صورت میں بدن کی نجاست کو بھی دور نہیں کر سکتے، کپڑے پر لگی ہوئی نجاست کو بھی دور نہیں کر سکتے۔ ایسی صورت میں اس کو لازماً واپس پلٹ کر نماز توڑ دینا ہے اور اس کے بعد نجاست کو دور کریں، پھر اس کے بعد نماز کو دوبارہ لوٹائیں۔ نمبر دو۔ نمبر تین یہ ہے کہ نماز سے فراغت کے بعد یاد آیا کہ حالت نماز میں اس کے کپڑے میں نجاست تھی یا اس کے بدن پر نجاست تھی یا کہ زمین جہاں نماز اس نے پڑھی وہ نجاست تھی اس میں، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ اس کی نماز جو پڑھ لیا تھا اس کو پتہ نہیں تھا تو اس کی نماز صحیح ہے، اور اس پر دلالت کرتی ہے حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، فلما کان فی بعض صلاتہ خلعنا علیہ، جب بعض تھوڑی نماز ہو چکی تھی، تھوڑی نماز باقی تھی تو آپ نے درمیان میں نماز میں جوتے اتار دیے، فوضعہما عن یسارہ، تو جوتوں کو اپنے بائیں جانب آپ نے رکھا۔ جب لوگوں نے دیکھا فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، جب آپ کو لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے بھی اپنے جوتے نکال دیے۔ جب آپ سے نماز سے فارغ ہوئے فلما قضى صلاته قال، آپ نے نماز سے فراغت کے بعد فرمایا ما بالکم القیتم نعالکم، ارے آپ کو کیا ہو گیا، آپ لوگوں نے جوتے کیوں نکالے؟ لوگوں نے کہا رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا، کہا ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتے نکال دیے تو ہم نے بھی اپنے جوتے نکال دیے۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل آتانی فاخبرنی ان فیہما قذرا، کہا کہ جبریل علیہ السلام آئے میرے پاس اور کہنے لگے کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، او قال اذا، یا کہ اس میں کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، تو اس لیے میں نے نکال دیا، فالقیتہما، میں نے نکال دیا۔ فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد کو آئے نماز کے لیے، فَلْيَنظُرْ فِي نَعْلَيْهِ، تو اپنے جوتوں کو چیک کر لے، دیکھ لے، فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا قَذِرًا، اگر جوتوں میں کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، او قال اذن، یا ہے کہ اس میں کوئی خرابی ہے نجاست کی، گندگی کی، میل کچیل کی، فَلْيَمْسَحْهُمَا، تو ان کو زمین پر رگڑ کر پوچھ دے، یا جیسے بھی ہو ٹیشو پیپر سے یا کسی بھی چیز سے اس کو پونچھ دے، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، پھر ان دونوں میں چپلوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث مسند احمد میں، ابو داؤد میں موجود ہے اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ نجاست کو دور کرنے کے لیے خاص نماز میں جو بتایا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ آپ نے پوری نماز نہیں لوٹائی، نماز کو نہیں توڑا، آپ کی کچھ نماز ہو چکی تھی، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ لے، اس کو یاد نہیں آیا، بعد میں یاد آیا، تو اس کی نماز ہو گئی، اچھی ہے، صحیح ہے۔
اور البتہ من صلی و ذکر وهو فی صلاتہ، اگر نماز کے دوران اگر کسی کو یاد آ گیا، یا یہ کہ نماز سے فراغت کے بعد میں یاد آ گیا کہ اس کو وضو نہیں ہے، یا یہ کہ اس کو جنابت ہے، تو ایسے آدمی کی نماز باطل ہے شروع سے آخر تک۔ تو چاہے وہ نماز کے درمیان یاد آئے یا نماز کے بعد یاد آئے، تو ایسے آدمی کو نماز توڑ دینا ہے، اور نماز کے بعد نماز توڑ کر نجاست کو دور کرنا ہے۔ اگر وضو بنانا ہے تو وضو بنائے، یا غسل کرنا ہے تو غسل کرے، اس کے بعد آ کے پھر دوبارہ نماز پڑھے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے کسی کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر آئی ہے، جس میں امام مسلم نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ اب آئیے نجاستوں کے بیان میں شراب کے بارے میں علماء اکرام نے یہ کہا کہ شراب نجس العین ہے، یعنی شراب کسی بھی طرح کی ہو، چاہے وہ الکوہل ہے، کوئی بھی چیز ہو، نجس العین ہے، کیونکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی سائل یعنی بہنے والے نشہ کرنے والی چیزیں ہیں، سب کی سب نجس ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رجس کہا۔ رجس کے معنی گندگی، نجاست، اور ایسی نجاست جس سے بچنا واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم اس شراب کی نجاست سے مطلق بچنا ضروری ہے، اور ہر قسم کی شراب اس میں شامل ہے، اور اس کو چھونے کی بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ نجس العین ہے۔ البتہ اگر کہیں شراب ہے تو اس کو گرا دینا، بہا دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے شراب پر، جیسا کہ کتاب کے اندر موجود ہے، اور علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وجماہیر العلماء علی ان الخمر نجسۃ العین، تمام جمہور علماء کے نزدیک یہ ہے کہ شراب نجس العین ہے۔ اس میں کچھ لوگوں نے جیسے علامہ ربیعہ اور لیث ابن سعد والمزنی اور یہ جو صاحب شافعی ہیں، اور کچھ متاخرین نے یہ کہا کہ یہ بغداد اور دوسرے بعض علماء نے کہا کہ یہ نجس نہیں ہے، نجس العین نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ نجس العین نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال کرنا حرام ہے، جیسا کہ علامہ قرطبی نے لکھا کہ جوئے کا پیسہ ہے، شراب کا پیسہ ہے، یا بتوں کا نصب کیا ہوا، جیسے کہتے ہیں محبوب سبحانی کا چبوترا، یا اس طرح کی جو چیزیں نصب کی ہوئی انصاب، جس کو قرآن نے کہا والازلام، پانسے ڈالنا، پانسے یعنی فال کھولنے کے لیے جیسے لکڑی گراتے ہیں، یا کوئی نمبر کا وہ لڈو کے پتھر ڈالتے ہیں، اس طرح کوئی پتھر ہے جو قسمت دیکھنے کے لیے، فال کھولنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں نجس العین نہیں ہیں، بلکہ ان کا استعمال کرنا حرام ہے۔ لیکن اس کا جواب جمہور علماء نے یہ دیا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، شراب، جوا اور انصاب یعنی بت، اور اسی طرح سے پانسے ڈالنا یعنی نیک فال بد فال کھولنے کے لیے، قسمت معلوم کرنے کے لیے جو ڈالے جاتے ہیں کارڈ یا جو بھی چیز ہے، تو سب کا سب نجس ہیں، شیطان کا عمل ہے، شیطانی عمل ہے، اور اس سے اجتنبوہ یعنی اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور جس کے بارے نجاست کے بارے میں اجماع کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ نجس ہے، اور جس کے بارے میں کوئی نص نہ ہو اور کوئی اجماع نہ ہو تو پھر اس کی نجاست کو ہم لازماً کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ موجودہ دور میں جو نشہ کرنے والی چیز ہے، جو عام طور پر عموم بلوا یعنی لوگ عام طور پر سب اس میں مبتلا ہیں، اور جس کو خوشبو کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، اور عام زبان میں اس کو کولونیا کہتے ہیں یا الکوہل کہتے ہیں، تو وہ نجس ہے اور اس میں نماز درست نہیں ہے، یہ بعض علماء نے کہا، اور اس کی تائید ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاجتنبوہ، اور اس سے بچو۔ تو اس سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانا اور اس کو حالت نماز میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔
جی، اور یہ آیت دلالت کرتی ہے کسی بھی طرح سے کہ یہ فجتنبو ہو، کیونکہ وہ رجس ناپاک کہا ہے، تو واضح طور پر معلوم ہوا کہ وہ ایسے نشے کی چیزیں، الکوہل، جس میں الکوہل زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، اور وہ چیز لگا کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو رجس کہا، ناپاک اور گندا کہا، پھر اس کے ساتھ میں اللہ نے کہا اجتنبو، اس سے بچو۔ جب اللہ نے بچنے کا حکم دیا اور اس کی گندگی کو وضاحت کی ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا حالت نماز میں جائز نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اگر وہ مر گیا تو اس کا کھانا تو حرام ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے چمڑے سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے شراب کے بارے میں نبی علیہ السلام نے جب حکم نازل فرمایا، حکم بتایا شراب کی حرمت کا، تو لوگوں نے اس کو بہا دیا، اس کو بدل کر یا کسی اور طریقے سے اس کو فائدہ اٹھانے کے لیے نہ آپ نے مشورہ دیا، نہ کسی نے یہ بات سوچی ہے۔ تو اس طرح ہمیں مسئلہ معلوم ہوا شراب کے بارے میں کہ شراب بالکل ہی حرام ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام چیزیں اصل میں طہارت ہوتی ہیں اور مباح ہوتی ہیں۔ کوئی بھی چیز اپنے طور پر گندی، ناپاک نہیں کہیں گے جب تک کہ ہمیں نجاست کا شک نہ ہو، اور پانی کے بارے میں ہو یا کپڑے کے بارے میں ہو یا زمین کے بارے میں ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز، اصل میں وہ پاک ہوتی ہے، طہارت ہوتی ہے، جب تک کہ اس کے اندر بو نہ آ جائے یا اس کے اندر کلر چینج نہ ہو جائے یا اس کی جگہ سے کوئی نجاست کا واضح طور پر پتہ چل جائے، تب اس کو ہم نجس کہیں گے۔ اور جب طہارت کا یقین ہو تو اس میں شک نہیں کرنا چاہیے، اور جو طہارت کا شک ہے وہ یقین کی وجہ، یہ طہارت یقینی طور پر اگر معلوم ہو تو شک کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب ہمیں طہارت کا یقین ہو تو شک کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے، اور اگر نجاست کا یقین ہو جائے اور طہارت کے بارے میں شک ہو تو ظاہر بات ہے جس پر یقین ہوگا وہی چیز قابل اعتبار ہوگی، اور جو انسان ناپاکی کا یا بے وضو ہونے کا اگر کسی کو یقین ہے تو جا کے وضو بنائے، اگر شک ہے تو شک کی بنا سے یقین کو توڑا نہیں جا سکتا۔ جی ہاں، جیسے نماز میں کتنے رکعت ہم نے پڑھا ہے شک ہے، یا طواف کے دوران کتنے طواف ہم نے کیا ہے شک ہے، تو اس طرح سے کوئی آدمی طلاق دینے میں کہتا جی پتہ نہیں میں نے 2 دیے 3 دیے، شک ہے، تو اس میں کس پر یقین کیا جائے گا؟ جو تعداد ہے اس میں جو کم تعداد ہے وہ یقینی ہوتی ہے، تو یقینی چیز جو ہوتی ہے اس پر عمل کیا جائے گا، جو زیادہ تعداد میں شک ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ میں نے 4 رکعت پڑھی کہ 3 رکعت پڑھی ہے تو 3 رکعت پہ یقین کیا جائے گا۔ تو یہ قاعدہ بہت ہی بڑا عظیم دین کے اندر موجود ہے، اور ہر چیز میں یہی چیز ہم سوچ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے جو نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا کہ وہ نماز میں شک کرتا ہے کہ کہیں اس سے ہوا خارج ہوئی ہے، تو شک کرنے والے آدمی کو آپ نے فرمایا لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، جب تک آپ کو شک ہو تو آپ مسجد سے نہ جائیں یہاں تک کہ آپ ہوا خارج ہونے کی آواز سن لیں، یا یہ کہ بدبو آپ کو محسوس ہو جائے۔ اور یہ حدیث کہ جس میں آدمی آواز سنے یا ہوا خارج ہونے کی بدبو آئے تب مسجد سے نکلے، شک کی بنا پر نہیں، یقین پر آدمی کو یقین کرنا چاہیے، اسی پہ حکم ہوگا، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کو ایک چیز بتائیں کہ کافروں کے برتن، چاہے وہ اہل کتاب ہو، یہود و نصارہ کے برتن یا ان کے ہوٹلوں میں کھانا، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے ذبیحہ کو حلال کیا ہے، اور نبی علیہ السلام جنگ خیبر کے موقع پر ایک زہر ملائی ہوئی بکری کو جب پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو کھایا مشرکہ عورت کی طرف سے، اور اسی طرح سے آپ نے ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے پانی استعمال کیا، آپ نے وضو بنایا، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مشرک کی دعوت کو قبول کیے تھے۔ تو یہ
اس حدیث کے اندر جس میں حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں، کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تاکلوا فیہا الا اللہ تجدوا غیرہا فاغسلوہا وکلوا فیہا، جس میں آپ نے حکم دیا تھا کہ آپ غیر مسلم کا یہ اہل کتاب کے برتنوں کو استعمال نہ کرو الا یہ کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا برتن آپ کو نہ ملے، تو ایسی صورت میں اس کو اس کو اچھی طرح سے دھو لو اور اس میں کھا سکتے ہو۔ تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ استحباب یعنی مستحب ہے کہ آپ برتن دھو لیں، ورنہ بظاہر اگر ہمیں پاک نظر آتے ہیں، پاکیزہ چیز ہے، تو اس میں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کافروں کے، غیر مسلموں کے ہوٹل ہیں یا ان کے ہاں کوئی دعوت ہے، اگر بظاہر کوئی پوجا پاٹ نہیں ہے، کوئی دینی وہ چیز نہیں ہے، یا یہ کہ نجاست شراب وغیرہ اس کے اندر ملوث نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بظاہر صاف ستھرا پاک ہونے کی وجہ سے، جس میں شراب نہیں ہے، خنزیر کا گوشت نہیں ہے، تو ایسے برتنوں میں بھی ہم کھا سکتے ہیں اور اس کو دعوت میں بھی شریک ہو سکتے ہیں۔